اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ القدر کے حوالے سے ہم پچھلے درس میں الحمدللہ کافی باتیں پڑھ چکے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور آپ کو خبر بھی ہے، آپ کو پتہ ہے، وما ادراک، آپ کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں کہیں وما ادراک کا لفظ آتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب حضور کو دے بھی دی ہے کہ آپ کو پتہ ہے الحاقہ ملحاقہ، وما ادراک ملحاقہ، القارعہ ملقارعہ، وما ادراک ملقارعہ۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کیا جانیں کیا ہوتا ہے قارعہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اس سوال کا جواب بھی دے دیتے ہیں، اور جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یدریک، ترجمہ اس کا بھی یہی، آپ کو کیا خبر، لیکن وہاں اس کا علم اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا۔ جیسے آیا وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، آپ کو کیا خبر ہے کہ قیامت کتنی قریب آ چکی۔ اب اس قیامت کے قریب کب آ چکی ہے، کب آئے گی، اس کا علم اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جتنا علم اللہ کے اپنے محبوب کو عطا فرمائیں، اسی کے بقدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم ہے۔ اور یہ بات ہے کہ جتنا علم اللہ نے حضور کو عطا فرمایا دنیا جہاں میں کسی اور کو نہیں دیا۔ تو فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یا اللہ کیا ہے لیلۃ القدر۔ اللہ خود فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ 1000 مہینے یعنی 83 سال، ایک رات اتنی عظیم الشان ہے کہ 83 سال کی عبادت سے بھی افضل۔ تو فرمایا اس رات کی اور کیا خصوصیت ہے، تنزل الملائکہ، کہ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، والروح فیہا، اس میں فرشتوں کے سردار جبرائیل امین بھی اترتے ہیں، بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر امر خیر کو لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ اس رات کی تیسری خصوصیت ہے کہ اس رات میں سلامتی کی سلامتی، فرشتے سلام ہی سلام کرتے ہیں، فرشتے رحمتوں کی دعائیں مانگتے ہیں۔ فرمایا اللہ یہ لیلۃ القدر کا یہ معاملہ کب تک چلتا ہے، فرمایا ہی حتی مطلع الفجر، یہ طلوع فجر تک چلتا رہتا ہے، یہ ساری رات یہ نظام چلتا ہے، فجر تک یہ رحمتیں تقسیم ہوتی رہتی ہیں، یہ انعامات ملتے رہتے ہیں۔ یہ دیکھو یہ لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بہترین انداز میں ہمیں قرآن میں سمجھایا۔ اب لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ لیلہ تو ہو گیا رات، اس لیے ایسے نہیں کہنا چاہیے لیلۃ القدر کی رات۔ لوگ اکثر کہتے ہیں جی آج لگتا ہے 27ویں رات ہے، آج لیلۃ القدر کی رات ہے۔ لیلہ خود رات کو کہتے ہیں، لیلۃ القدر، آج لیلۃ القدر ہے، یہ کہا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ایسے بھی نہیں کہنا چاہیے آب زمزم کا پانی پی لو، آپ خود پانی کو کہتے ہیں آب زمزم کا پانی،
یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طرح لیلۃ القدر کی رات نہیں، خود لیلۃ القدر یہ رات ہی ہے لیلۃ القدر۔ تو لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قدر والی رات، کہ یہ رات بڑی قدر والی ہے۔ جو انسان بڑے سے بڑا گناہگار، خطا کار، نافرمان، جرائم میں چھپا ہوا انسان اس رات میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر اور توقیر بڑھا دیتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر قدر، کہ یہ خود رات بڑی قدر والی ہے، اس کا اجر و ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اس لیلۃ القدر کہ قدر والی رات، کیا مطلب کہ یہ کتاب خود قدر والی کتاب، اور جس رات میں اتری وہ رات قدر والی رات، اور جو فرشتہ جبرائیل اس کو لے کر آئے وہ خود قدر والے فرشتے، اور جس پیغمبر پر لے کر آئے وہ پیغمبر قدر والے، اور جس امت کو یہ کتاب ملی وہ امت قدر والی۔ یہ ہے لیلۃ القدر کہ قدر والے۔ اور دوسرا لیلۃ القدر سے مراد لیلۃ التقدیر بھی ہو سکتا ہے، لیلۃ الحکم بھی ہو سکتا ہے، کہ سارے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک تابعی فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اتنے فیصلے، دیکھو ایک بات یاد رکھنا میرے دوستو، کہ ایک ہے اصلاً تقدیر، جو تقدیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے سے چل چکی، بن چکی، جو ازل سے طے ہے، وہ تقدیر لیلۃ القدر میں نہیں لکھی جاتی، وہ تو لکھی جا چکی، وہ تو قلم نے اس وقت لکھ دی تھی جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا، لیکن اس تقدیر کے فیصلے فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں اس رات کے اندر۔ اور وہ 4 مدبر فرشتے کہ جو بڑے بڑے فرشتے ہیں، جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، عزرائیل، ان 4 فرشتوں کے حوالے ان کی ذمہ داریاں کی جاتی ہیں کہ فلانے نے سال میں اتنا رزق کھانا ہے، فلاں وقت اس کی موت آئے گی، فلاں وقت یہ کام کرے، وہ سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس سال کون حج کرے، کس کو اللہ حج نصیب کریں گے، اور اس کا نام کیا ہوگا، اس کے والد کا کیا نام ہوگا، یہاں تک بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو اندازہ کریں، اس لیے ان راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کو خصوصی توجہ اور رجوع کرنا چاہیے کہ اللہ نیکیوں، دیکھو نا کتنے بیچارے ایسے ہیں کہ جن کے فیصلے لکھے جاتے ہیں کہ ان کی موت لکھ دی جائے۔ ہم میں سے پتہ نہیں کتنوں کا ہم نے جنازہ پڑھا اور کتنوں کا پڑھیں، اور ہو سکتا ہے ہمارا بھی کوئی پڑھے، تو ہمیں کوئی خبر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تقدیر لکھی جا چکی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حیرانگی ہے اس انسان پر کہ جس کی تقدیر لکھی ہوئی، اس کا تقدیر پر یقین بھی ہے، پھر بھی وہ دنیا کے چھوٹ جانے پر افسوس اور غم میں مبتلا ہو جائے، جب اس کا یقین ہے کہ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لیکن یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی ہے تو لہٰذا میں کوئی گناہ کروں تو اس میں میرا کیا قصور۔ تقدیر کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں کرتا، وہ تو تقدیر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے اعتبار سے لکھی ہے کہ میرے علم میں ہے یہ بات کہ فلانا گناہ کرے گا، فلاں نافرمانی کرے گا، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس تقدیر کی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں۔ تو یہ لیلۃ التقدیر اور لیلۃ الحکم بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ تیسرا مطلب لیلۃ القدر، جیسے قرآن میں آتا ہے وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جس پہ اللہ چاہتے ہیں اپنا رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ تنگ کرنا، لیلۃ القدر، تنگی کی رات، کیا مطلب اس رات میں فرشتوں کا نزول اتنا ہوتا ہے کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں رہتی، زمین تنگ ہو جاتی ہے فرشتوں کے نزول کی وجہ سے۔ تو یہ ہے لیلۃ القدر۔ اب لیلۃ القدر ہوتی کب ہے؟ بعض علماء کا کہنا تو یہ ہے کہ پورا سال لیلۃ القدر تلاش کرو، پورا سال۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، رمضان المبارک میں ہوتی، اور راجح بات بھی یہی ہے کہ رمضان المبارک میں ہوتی ہے، اس لیے کہ
ادھر قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، اور یہاں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو ان دونوں باتوں کو ملائیں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن لیلۃ القدر میں آیا اور لیلۃ القدر رمضان میں۔ تو رمضان کے اندر لیلۃ القدر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اور تخصیص فرما دی۔ آپ نے فرمایا بھئی لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ پھر آپ نے اور تخصیص فرمائی، آپ نے فرمایا آخری عشرے میں وتر طاق راتوں کے اندر تلاش کرو، 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا اس طرح کے جو حضرات ہیں وہ کہتے ہیں، انہوں نے بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا ساری حدیثوں کو یہ بات اکٹھا کر دیتی ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ گھومتی رہتی، کبھی کسی سال 21 میں آئے گی، اگلے سال ہو سکتا ہے 23 میں آ جائے، اس سے اگلے سال 25 میں آ جائے، تو اس سے اگلے سال 27 میں، 29 میں، اس طرح ساری حدیثیں اکٹھی ہو جاتی۔ اور تو یہ بہت آسان بات ہوگی لیلۃ القدر تلاش کرنے کے حوالے سے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ لیلۃ القدر زیادہ تر 27ویں رات میں ہوتی۔ اچھا، وہ ایک عجیب دلیل دیتے ہیں اس پر، بڑی زبردست دلیل دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ طاق ہے، ان اللہ وتر یحب الوتر، حدیث میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ طاق ہے، طاق عدد کو پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ طاق ہیں، طاق کو پسند کرتے ہیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ طاق عدد میں سے بھی اللہ تعالیٰ کو 7 کا عدد زیادہ افضل، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان 7 بنائے، زمینیں 7 بنائیں، بیت اللہ کا طواف 7 چکر، صفا مروہ کے چکر بھی 7 ہیں، اور سجدہ کرتے ہوئے جو اعضاء زمین پر لگتے ہیں وہ بھی 7 ہیں۔ کیسی دلائل! زمین 7، آسمان 7، اور جنت کے درجات بھی، اور یہاں دیکھ لو بیت اللہ کا طواف بھی، صفا مروہ کے چکر بھی، اور سجدے کے اندر جو اعضاء لگتے ہیں وہ بھی 7 ہیں۔ تو کہتے ہیں 27 میں 7 کا عدد ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ 27 شب قدر ہوگی۔ اور ایک اور دلیل دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے اگر حروف کو اکٹھا کیا جائے تو یہ 9 بنتے ہیں، لام، یا، پھر لام، پھر تا، پھر الف، پھر لام، پھر قاف، پھر دال، پھر را، یہ 9 لفظ بنتے ہیں، 9 حرف بنتے ہیں۔ کہتے ہیں ان 9 حرفوں کو اللہ نے قرآن میں 3 دفعہ ذکر کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، دوسری دفعہ آگے، تیسری دفعہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور 3 کو جب 9 سے ضرب دو تو کتنا بنتا ہے؟ 27 بنتا ہے۔ 9 تیا کتنا ہوتا ہے بھائی؟ 27 ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شب قدر 27 میں ہوگی۔ تو یہ ان کے دلائل ہیں۔ تو خیر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ بات بھی ہے کہ لیلۃ القدر ضروری نہیں کہ جس تاریخ کو پاکستان میں ہو ویسے ہی سعودی عرب میں بھی ہو، اس میں بھی علماء کے بڑے اختلافات ہیں کہ کیا شب قدر پوری دنیا میں ایک ہوتی؟ مثال کے طور پر ہمارے ہاں 27 کی رات ہے، سعودی عرب میں 28 کی رات ہے، تو کیا پاکستان میں شب قدر ہے تو سعودی عرب میں بھی شب قدر؟ تو بعض علماء کا کہنا تو یہ ہے کہ یہ رات ایک ہی ہوتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مختلف ممالک کے اندر مختلف راتوں میں ہوتی، پاکستان میں اگر یہ 27 کی ہے تو وہاں 28 کی ہو جائے گی۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اور یہی زیادہ تر بات دل کو لگتی ہے کہ ہر جگہ کے اعتبار سے اپنی ہی شب قدر ہوتی ہے۔ جس طرح ہر جگہ پر نمازوں کے اوقات اپنے حساب سے ہوتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے شب قدر مختلف ممالک کے اعتبار سے ویسے ہی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی مشکل بات ہے کہ وہ جہاں مرضی چاہے لیلۃ القدر لے آئے۔ باقی لیلۃ القدر کی علامات ہیں، کچھ علامات یہ ہے، جیسے وہ دیکھو یہ بات تو ہے کہ جو صاحب علم یا روحانیت والے لوگ ہوتے ہیں ان کو اس رات کے انوارات محسوس ہوتے ہیں۔
اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے محبوب، اگر ہمیں جو شب قدر ملے تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر تمہیں شب قدر ملے تو یہ دعا پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ کیسی دعا ہے، اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، تو درگزر کو معافی کو پسند کرتے ہے، لہذا اے اللہ مجھے معاف کرتے۔ تو اگر یہ شب قدر محسوس ہوتی ہے تبھی اماں جان نے سوال کیا، اگر محسوس ہی نہ ہوتی تو کیسے سوال کرتی؟ اور بہت سارے، جیسے ایک بزرگ فرماتے ہیں، تابعی ہیں، کہ میں شب قدر میں جو ہے وہ سمندر کے کنارے پر تھا، تو میں نے سمندر کے کنارے سے جب پانی، حالانکہ سمندر کراچی میں آپ دیکھیں جا کر کڑوا ہی کڑوا، نمک، جیسے نمک کا جو ہے آپ نے ایک مٹھی اٹھا کے بندہ منہ میں ڈال لے اتنا نمکین پانی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس رات کو جب سمندر کے اس پانی سے جو ہے پینے کی کوشش کی تو وہ بالکل میٹھا پانی تھا۔ تو یہ ایک نشانی، وہ جب انہوں نے آ کے بتائی اپنے استاد کو تو انہوں نے کہا یہی تو شب قدر تھی۔ اور یہ بھی نشانی آتی ہے کہ شب قدر میں وہ درمیانی معتدل رات ہوتی ہے، نہ بہت گرم نہ بہت سرد بلکہ درمیانی۔ اور یہ بھی نشانیوں میں سے ہے کہ اس رات کی صبح کو جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ بہت تیز شعاؤں کے ساتھ نہیں بلکہ دھیمی شعاؤں کے ساتھ سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو خیر یہ وہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو محسوس کرواتے ہیں۔ شب قدر کے جاگنے کا، ویسے تو جاگنا چاہیے، حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے دیکھو جبرائیل امین آتے ہیں اور ساتھ دیگر فرشتے آتے ہیں، جو لوگ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جاگنا تو چاہیے، لیکن جاگنے کا مطلب یہ نہیں کہ سارا دن جو ہے سوئے نہیں، رات کو زبردستی چھیٹے مار مار کے بندہ اپنے آپ کو اٹھا رہے، بلکہ جس طرح عرب حضرات جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں، جس رات کو جو ہے عبادت کرنی ہوتی ہے دن کو سو لیتے ہیں، رات کو پھر بہترین طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس طرح۔ اور پھر جتنی طبیعت مانتی ہو اس کے موافق یہ نہیں، دیکھو ایسی عبادت بھی اللہ کو پسند نہیں ہے کہ جس میں انسان اپنے اوپر تھکا بوجھا، کبھی نیند آ رہی ہے، کبھی گر رہا ہے، کبھی اٹھ رہا ہے، تو ایسی حالت میں بندے کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ پورے حشاش بشاش ہو کر، اور آسان طریقہ، دیکھو وہ لوگ تو بڑے خوش نصیب ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی صف پہ شامل فرمائے جو راتوں کو اٹھ کر تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، جو قیام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے بندے بتلایا۔ لیکن آسان بات آپ نے فرمایا، جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، اس کو لیلۃ القدر کے اجر و ثواب کا بہت سارا حصہ مل جاتا ہے۔ اور یہ تو حدیث میں بھی ہے کہ عشاء جماعت سے، فجر جماعت سے تو ساری رات کی عبادت کا اجر ملتے۔ تو اس لیے بھئی ان تہجد والوں کے بقدر تو نہیں بندہ ہوتا، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ اس سال کی عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ تو یہ بھئی فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اپنے رب کے حکم سے، اور وہ فیصلے لے کر آتے ہیں، اور سلاماً سلامہ فرشتے سلام پیش کرتے رہتے ہیں۔ یہ انوارات صبح طلوع شمس تک، فجر کے نکلنے تک محسوس ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن بڑی بدنصیبی اور بدبختی کی بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ شراب نوشی کرنے والا، شراب کا عادی، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی، فرشتے اس پر سلام نہیں پیش کرتے۔ ماں باپ کا نافرمان، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح رشتہ داری توڑنے والا، قطع تعلقی کرنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ دل میں کینہ رکھنے والے کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بھائیو ان بیماریوں سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان اعمال پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بھائی، کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ مفتی صاحب، جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کچھ لوگ انتظار نہیں کرتے اور کندھے پھیلا کے گزرنا چاہتے ہیں، تو کچھ لوگ اپنے کندھوں کو نرم کر لیتے ہیں، ایسے نماز ہو جاتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے کیسے؟ کوئی آدمی پیچھے جانا چاہتا ہے تو جو نماز پڑھ رہا ہے اس نے اپنے کندھے کو نرم کر لیا، پھر گزر جائے،
تو جو اس کی جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کی ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی؟ ہاں دیکھیں اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب انسان فرائض سے فارغ ہو تو سنت نوافل ادا کرنے والے شخص کو رستوں میں کھڑے ہو کر نوافل نہیں پڑھنے چاہیے کہ جہاں سے نمازیوں کے گزرنے کی جگہ ہو. اب وہ اگر اس لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر نماز پڑھنے والا ایسی جگہ پر کھڑا ہو جہاں سے گزرنے والے کا رستہ ہے تو گزرنے والا گناہگار نہیں ہوگا، نماز پڑھنے والا گناہگار ہوگا. تو اس لیے پہلے نمبر پر تو نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ سوچ سمجھ کر ایسی جگہ پر نماز شروع کرے. دوسرے نمبر پر لوگوں کو بھی چاہیے کہ نمازیوں کی رعایت کرے. ہمارے ہاں یہ بہت اللہ معاف کرے کوتاہی پائی جاتی ہے. ہم اپنے ذہن کے حساب سے قاعدہ فٹ کر لیتے ہیں کہ بس وہ فلانا ادھر کھڑا ہے میں ادھر سے گزر جاؤں. ہم نمازیوں کے آگے سے گزر جاتے ہیں اور نمازیوں کے آگے سے گزرنے کا گناہ تک کا احساس نہیں کرتے. ایسی ایمرجنسی نہیں ہوتی انسان کو کہ اس کا باہر بہت بڑا نقصان ہو رہا ہو، لیکن بیچارہ نماز پڑھنے آتا ہے بہت بڑا گناہ اکٹھا کر کے لے جاتا ہے. تو اس لیے بندہ تھوڑی دیر انتظار کر لے. تیسرے نمبر پر اگر جو نمازی بھائی ہے اس نے اگر اپنے کندھے کو ایک طرف کیا بھی ہے تو ایسے اس کو نماز میں حرکت تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن کرے گا نماز ادا ہو جائے. بلکہ روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر نمازی کے سامنے سے کوئی گزرے تو اس کو دھکا دے دو، اس کو ہٹاؤ پیچھے سے. میں نے خود دیکھا مولوی عبدالرحمن صاحب فوت ہو گئے نور اللہ مرقدہ، ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ تو ماشاءاللہ بڑی جلالی طبیعت کے، تو ایک صاحب ان کے سامنے سے گزرے، انہوں نے ایک ہاتھ سے اٹھا کے اس کو بستروں کے اوپر مارا. نمازی آدمی نماز کا بڑا اہتمام. جی بھائی اور کسی کا کوئی سوال؟ صاحب شادی کے دوران دلہن یا رخصت کر دیں وہ سر پہ قرآن پاک رکھ دیں اور رکھنا سننا تھا. ہاں جی بہت اچھا بھائی نے سوال کیا کہ شادی کے مواقع پر یہ بہت دیکھنے میں آتا ہے کہ شادی کے موقع پر جب دلہن کو رخصت کرتے ہیں نا تو ایک آدمی ساتھ وہ قرآن لے کے اوپر جو ہے وہ قرآن کے کہتے جی قرآن کے سائے میں بچی کو روانہ کرو. تو بھئی یہ نہ سنت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے، یہ بدعت، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. بلکہ اصل بات یہ ہے کہ قرآن کے سائے میں گزارو نہیں، اس کو قرآن کے سائے میں زندگی گزارنا سکھاؤ. اب دیکھو نا ادھر شادی بیاہ کے اندر سارے کام قرآن کے خلاف، سارے کام ناجائز، جاتے ہوئے قرآن کے سائے میں سے گزار دو. تو قرآن کے سائے میں سے گزرنے سے کیا ہو جائے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ زندگی قرآن کے سائے میں گزاریں. جی بھائی کسی اور کا کوئی سوال؟ ہاں جی یاجوج ماجوج کا تذکرہ قرآن کریم میں دو جگہ پر آتا ہے. ایک تذکرہ جو ہے وہ سورہ کاف میں آتا ہے اور دوسرا سورہ انبیاء میں آتا ہے. حضرت اب یاجوج ماجوج کا سوال کیا انہوں نے. حضرت ذوالقرنین ایک بادشاہ تھے، وہ پیغمبر تھے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ حضرت ذوالقرنین پیغمبر تھے یا بادشاہ تھے. علماء کا راجح قول یہی ہے کہ وہ بادشاہ تھے. ذوالقرنین ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ دو قرن والے، یہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں بھی وہ گئے، یہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں بھی وہ گئے. دو اطراف والے، یعنی انہوں نے طلوع غروب شمس کا سفر کیا. تو حضرت ذوالقرنین سورہ کاف میں ہے کہ جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا وہاں ایک قوم، کچھ لوگ رہنے والے تھے. وہ ان سے ملے، کہنے لگے کہ ہم بڑے پریشان ہیں، ان پہاڑوں کے پیچھے سے ایک قوم آتی ہے ہمارا نقصان کر کے چلی جاتی ہے، آپ کچھ کریں. قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا. بڑا زبردست واقعہ ہے، انشاءاللہ جب آگے آئے گا تو پڑھیں گے کہ وہاں سے پھر حضرت ذوالقرنین نے آسان کر کے سنا رہا ہوں تو انہوں نے وہاں دیوار بنائی، سیسا پگھلائی ہوئی دیوار، کہ وہ یاجوج ماجوج اس طرف سے پار ہو کے نہیں آئیں. اب ان کے بارے میں حدیث مبارکہ میں بڑی حدیثیں آتی ہیں. ایک تو یہ بھی حدیث آتی ہے کہ وہ اس دیوار کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس سے پار نکل آئیں. وہ دیوار کو توڑتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کل پھر گرائیں، انشاءاللہ نہیں کہتے، وہ دیوار پھر برقرار ہو جاتی. قیامت کے قریب جب قیامت آئے گی تو وہ اس وقت انشاءاللہ کہیں گے اور وہ دیوار ٹوٹ جائے.
اور یہ ذوالقرنین کے ان کے یاجوج ماجوج کے بارے میں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے قریب جب عیسیٰ علیہ السلام دجال کے قتل سے فارغ ہوں گے تو مسلمان اور عیسیٰ علیہ السلام کھڑے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے، ادھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آئے گا کہ اے عیسیٰ، ہم نے ایک ایسی قوم کو کھولنے کا فیصلہ کر دیا جس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو وہ یاجوج ماجوج آئیں گے پہاڑوں کے اوپر سے، ایسی فوج آئے گی حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون، پہاڑوں کے اوپر سے آئیں اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ساری قوم کو اکٹھے کر کے پہاڑ پر لے جائیں اور مسلمان وہاں ہوں گے اور یہ ادھر سے یاجوج ماجوج زمین پر پھیل جائیں، یہاں تک کہ یہ یاجوج ماجوج ایک دریا پر سے گزریں گے، اس پورے دریا کا پانی پی جائیں۔ پیچھے والے جو ان کے آئیں گے وہ کہیں گے یہاں سنا تھا کبھی دریا ہوتا ہے، کہاں چلا گیا دریا؟ تو اس طرح یہ زمین کے اوپر اتنا بڑا فتنہ ہوگا یاجوج ماجوج کا، اور ادھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پہاڑ پر تنگ آ چکے ہوں گے، یہاں تک کہ کیا آتا ہے حدیث میں کہ ایک اونٹ کے سر کی قیمت بہت زیادہ ہو جائے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکال، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی وجہ سے ان کو یہاں یاجوج ماجوج کے گردن میں ایک بیماری لگے گی جس سے ساری دنیا کے یاجوج ماجوج جو پھیلے ہوئے ہوں گے سڑ گل کے ختم ہو جائیں۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دیکھیں گے لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، پھر اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ اس بدبو کو ختم کر، تو اللہ تعالیٰ ایک جانور کو بھیجیں گے جو ان لاشوں کو اٹھا کر جو ہے وہ سمندر کے اندر پھینک آئیں گے۔ تو یہ ہوں گے اس وقت کے یاجوج اور ماجوج۔ تو اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ اس فتنے سے حفاظت فرمائے۔ اور بھائی کسی کا کوئی سوال؟ مفتی صاحب لڑکیاں آئی برو بنا دیا مثلاً پلکاں، وہ بنانا ٹھیک ہے؟ بھائی کا سوال ہے کہ خواتین کا آئیبرو بنانا کیسا ہے؟ خواتین کا آئیبرو بنانا یہ ناجائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس عورت پر جو اپنی ابروؤں کو باریک کرے۔ خواتین یہ جو ہے ان کو آئیبرو کو باریک بھی کر لیتی ہیں اور اسی طرح درمیان سے بھی اپنی زینت برقرار رکھنے کے لیے فاصلے رکھتی ہیں، یہ دونوں کے دونوں ناجائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت فرمائی، آپ نے فرمایا لعن اللہ المتنمسات، اللہ کی لعنت ہو ایسی خواتین پر جو یہ کام کرتی ہوں۔ اس لیے گھروں کے اندر ایسی خواتین کو بتانا چاہیے، اور یہ دھوکہ جس چہرے پر اللہ کی لعنت پڑتی ہو وہاں حسن نہیں ہو سکتا، یہ وہاں خوبصورتی نہیں ہو سکتی۔ خوبصورتی اللہ نے قدرتی رکھی ہے، اسی کی قدر کرنی چاہیے۔ علم لدنی اور علم تکوینی یہ کیسا علم ہے؟ یہ آگے انشاءاللہ آئے گا۔ یہی بات جو ہے علم لدنی اور علم تکوینی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو علم عطا فرمایا تھا اور حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم عطا فرمایا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا علم علم تشریعی تھا اور خضر علیہ السلام کا جو علم تھا وہ علم لدنی اور علم تکوینی تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اس کا پڑھنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ لمبا واقعہ جب انشاءاللہ وہاں آپ پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ علم لدنی میں اور علم تشریعی میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ جنت نیک اعمال سے ملے گی یا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملے گی تو اللہ کی رحمت سے ہی، لیکن انسان کو اعمال ضرور کرنے چاہیے، جو ضابطہ اللہ نے بتایا ہے اس ضابطے کے موافق چلنا چاہیے، ملے گی اللہ کی رحمت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سب کے سب اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا آپ بھی اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے تو سبھی، کیونکہ اگر ہم ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہیں تو اللہ تعالیٰ کا حق تو نہیں ادا کر سکتے، لیکن پھر بھی یہ نہیں ہے کہ جانا اللہ کی رحمت سے اب عبادت ہی چھوڑ دو۔ رات کے کھانے پینے کے استعمال شدہ برتن رات کو کھانے پینے کے برتن جو ہے گندے چھوڑ دینا، یہ ایک گندی عادت اور بری بیماری ہے۔ ایسے برتنوں پر جو ہے بیماریاں اترتی ہیں اور وہ برتن بددعائیں کرتے ہیں جن برتنوں کے اندر اس طرح۔ اس لیے کم از کم رات کو برتن جو ہے وہ گندے نہیں چھوڑنے چاہیے، برتن رات کو دھو کر اور ان برتنوں کو الٹا کر رکھنا چاہیے۔ برتن دھونے بھی چاہیے اور برتنوں کو سیدھا نہیں رکھنا چاہیے یا ان پر ڈھکن دے یا برتنوں کو الٹا دے۔ مولانا نظر الرحمان صاحب کو رائے گڑھ میں دیکھا ہے کہ وہ تو اپنی ٹوپی بھی سیدھی نہیں رکھتے، الٹی رکھتے ہیں، کہتے ہیں الٹی کر کے رکھو۔
تو اس طرح اپنی چیزوں کو سنت کے موافق لانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کچھ مسلمان ایسے ہیں جو زندگی نہیں گزارتے بلکہ زندگی ان کو گزارتی ہے ساری زندگی بے نماز سوائے دو عیدوں کے، ایسے لوگ۔ دیکھو یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے بھائی، افسوس کرنا چاہیے کہ میں یہی تو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ کتنے مسلمان بیچارے ایسے ہیں، دیکھو شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے نکال، اور مسلمان ہفتے کے سجدے، مہینے کے سجدے، سال میں صرف 2 عیدوں کی نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ تو ایسے مسلمانوں کے لیے فکر کرنی چاہیے، ان کو مسجد میں لائیں۔ جی بھائی کسی کا کوئی اور سوال؟ کیا کوئی ایسا مریض جس ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਮਰਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਦੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ؟ ہاں جی بہت اچھا سوال کیا۔ یہ اس کو شریعت میں کہتے ہیں مرض الموت۔ مرض الموت ایسی بیماری کو کہتے ہیں کہ ایسی بیماری کے جس میں ڈاکٹر جواب دے دیں، یا ایسی بیماری کے انسان اسی بیماری کی وجہ سے اس کو لگ رہا ہے کہ اب میری موت قریب ہی ہے، باقی تو اللہ کی طرف سے ہے، صحت کبھی بھی مل سکتی۔ جب انسان مرض الموت میں چلا جاتا ہے، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، یاد رکھنا۔ دیکھو زندگی کا مسئلہ اور ہے، مرض الموت کا مسئلہ اور۔ زندگی کا مسئلہ کیا ہے کہ میری جائیداد سب کچھ میرا ہے، میں چاہے جس کو چاہوں ہدیہ کر دوں، میں چاہوں مسجد بنا دوں، مدرسہ بنا دوں، میں چاہوں تو سب کچھ کسی ایک کو اٹھا کر دے دوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ لیکن مرض الموت کے اندر میری اپنی جائیداد سے میرا تعلق ختم ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ اب میں صرف ایک حصے کے بقدر تو میں کسی کو دے سکتا ہوں اپنی جائیداد میں، 1/3، 1/3 تک، باقی ساری جائیداد نہیں میں دے سکتا۔ کیوں؟ اب مرض الموت کے قریب ہو کر اب مال کے احکامات تبدیل ہو جاتے ہیں، اس لیے اب مرض الموت کے اندر انسان اپنی جائیداد، اپنی وراثت، کوئی بھی چیز ہے، وہ سب کی سب کسی کو ہدیہ یا گفٹ نہیں کر سکتا، بلکہ صرف 1/3 حصے تک دے سکتا ہے، باقی مال اس کے وارثوں کا ہے، اس کی بات کو نافذ بھی نہیں کیا جائے گا، شریعت اس کی بات کو صرف 1/3 حصے تک نافذ کرے۔ جی بھائی ہاں جی ہاں جی بھائی کا سوال ہے کہ جانور دیارے پہ دیتے ہیں، یہ دینا جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھو ہمارے ہاں جانوروں کو دیارے پہ دینے کی مختلف شکلیں اور صورتیں ہیں۔ کچھ لوگ تو دیتے ہیں جانور کہ بھئی یہ جانور رکھو، کل جب یہ دودھ دینے والا بن جائے تو آدھا دودھ تیرا آدھا میرا۔ کچھ لوگ جانور دیتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ یہ جانور رکھو، اس کا جو پہلا بچہ ہوگا وہ ہم فروخت کریں گے، اس کی آدھی قیمت تیری آدھی میری۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جانور رکھ لو، کل کو ہم اسی جانور کو بیچ کے آدھی آدھی قیمت کر لیں۔ یہ سب شکلیں شریعت میں ناجائز، ان میں سے کوئی شکل بھی شریعت میں جائز نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب جانور آپ کسی کو دیارے پہ دے رہے ہیں، جس بندے کو دے رہے ہیں وہ بندہ باقاعدہ گویا کہ وہ ملازم ہے، وہ آپ اس کو اجرت پہ رکھ رہے ہیں کہ یہ میرا جانور ہے۔ اب اجرت کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ مزدوری کسی کی فکس کرنی چاہیے، ایسی مزدوری ہونی چاہیے کہ جس کے ضائع ہونے کا یا نقصان کا، کمی کا خدشہ نہ ہو۔ اب جب ہم نے اسے یہ کہا کہ کل جانور جب بڑا ہو جائے گا تو آدھا تیرا آدھا میرا، اگر جانور خدا نخواستہ بڑا ہونے سے پہلے ہی مر گیا تو اس مزدور کو تو کچھ بھی نہ ملا، یا اس کا بچہ ہی نہ ہوا تو تب بھی مزدور کو کچھ نہ ملا، یا وہ دودھ دینے والا ہی نہ بنا، اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اس مزدور کو بھی کچھ نہ ملا۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ مزدور کی مزدوری فکس کرو۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں مالک کا بھی تو نقصان ہوتا ہے، مالک کا نقصان نفع وہ تو اللہ نے اس کی زندگی کے ساتھ لگایا ہے، لیکن ملازم کی اجرت مالک کے ذمے اللہ نے پوری لگائی۔ اس کا بہترین متبادل حل کیا شریعت نے رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یا تو پارٹنرشپ کر لو۔ پارٹنرشپ کیا کرو کہ یہ جانور ہے، یہ مثال کے طور پر 1 لاکھ کا ہے، 50,000 روپیہ تو مجھے دے دے، میں اور تو اس جانور کے اندر برابر کے حصے دار بن جائیں، یا اس کو یہ کہے کہ اس جانور کے آدھے حصے کا میں نے تجھے مالک بنا دی، آج کے بعد یہ جانور تیرا اور میرا ہے، ہم دونوں پارٹنرشپ ہیں، اس کے اندر ہماری شراکت
شراکت کے اندر جب نفع ہو تو دونوں کا ہوتا ہے، نقصان ہو تو دونوں کا ہوتا ہے۔ اس صورت میں نقصان ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ یا ایک صورت اور یہ ہے کہ اس کو یہ کہے کہ میرا یہ جانور رکھو، میں تمہیں جانور میں سے نہیں بلکہ تمہیں سالانہ اتنے پیسے دوں گا یا ماہانہ تمہیں اتنے پیسے دوں گا، اس سے مزدوری طے کر لیں۔ اور بھائی کسی کا کوئی سوال؟ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ اپنی اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما، اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرما، کلمہ یقین والی موت نصیب فرما، اے اللہ درس میں شریک ہونے والے تمام احباب کی نیک جائز ضرورتیں حاجتیں پوری فرما، اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرما، کلمہ یقین والی موت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت اور بخشش فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک گل یاد آ گئی ہوئے جو پھر دوا پڑھنا ہے جی، یہ جدوں آٹا وغیرہ پھیاਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ।